اللہ رسول سے رشتہ لگائیں تو پورا. یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے. میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم نہیں. کچی باتیں یار کچے لوگ کرتے ہیں, یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی. وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا, نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے وعدے پورے کر. چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے, بلے شاہ دیو جانے, اور نہیں تو نہ صحیح. ہاتھ ہو گئی ہے میرے بھائی, آپ عجیب بات کرتے ہیں. نہیں چلتی تو نہ چلے, لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات. مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے. رات لیلۃ المبارکہ کی خوبصورت گھڑیوں میں اللہ کے گھر میں ہم لوگ حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اس مقدس رات کی ساری برکتیں رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے. جن لوگوں کی اس ماہ اس شب مبارکہ میں مغفرت ہوتی ہے, رب کریم ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. دنیا کے اندر تعلقات لگانا بڑا آسان ہوتا ہے اور اس کو نبھانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. بڑے شوق سے, بڑے ذوق سے, بڑی دلچسپی سے لوگ تعلقات بناتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعلقات میں کمزوریاں آنے لگتی. حالانکہ کمزوری انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے, وہ اپنے شوق کو برقرار نہیں رکھ سکتا, ذوق کو برقرار نہیں رکھ سکتا. اس کے اعصاب تھکتے ہیں, اس کی نگاہیں تھکتی ہیں, اس کی زبان تھکتی ہے. وہ بجائے اس کے کہ اپنی تھکاوٹ کی بات کرے, وہ سامنے والے کی کمزوریوں کا ذکر شروع کر دیتا ہے. تعلق سوچ سمجھ کے لگائیں, غور کر کے لگائیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں زیادہ حقوق ادا نہیں کر سکتا لہذا زیادہ دوستیاں نہیں بناتا. ہمارے ہاں جب رشتے بنتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے, اور جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر چائے کی پیالی کا بھی حساب کرنے لگ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ لاہور ایک دفعہ میں اور تو اکٹھے گئے تھے تو کرایہ میں نے دیا تھا, وہ بھی تیرا آدھا بنتا ہے. پھر لوگ حساب کرنے لگ جاتے ہیں. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, پتھر دل گلاب نہیں ہوندے, بلیا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. احتیاط کے ساتھ دوستی لگائیں, اور جب لگا لیں, جب دوستی لگ گئی, جب آپ نے لگا لی, پھر آپ اس بات پر ضرور غور کریں کہ اب اس کو نبھانا ہے. اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتے توڑنے والے کو بڑا ہی ناپسند کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا, رشتے جوڑنے والے لوگ جنت میں جائیں گے. توڑنے سے منع کیا, بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا, فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ, یہ بہترین صلہ رحمی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملے میں اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا. حضور فرمانے لگے, حسن العہد من الایمان, رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے. اچھے طریقے سے تعلقات کو نبھانا اچھائی کے ساتھ, یہ ایمان کا حصہ ہے. تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھائیں, وہ کوئی بھی رشتہ ہو. اور زندگی میں میری یہ بات یاد رکھیں میرے دوست, کہ اگر آپ سامنے والے کو دیکھ کے تعلق نبھائیں گے تو یہ 3 دن بھی نہیں نبھ سکے گا. تعلق جب بھی نبھانا ہے آپ نے خود نبھانا ہے. آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نبھا سکتے ہیں کہ نہیں نبھا سکتے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ جتنا چلے گا میں اتنا چلوں گا تو یہ تو کم ظرفی ہے. اعلیٰ ظرفی تو یہ ہے کہ وہ جتنا بھی چلے گا میں اس کے ساتھ صحیح چلوں گا. وہ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, بلیا وہ دیو جانے, سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. وہ کیا کرتا ہے وہ معاملہ اس کا ہے, میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا رویہ کیسا ہے, کس طرح کا ہے. تعلق صحیح نبھائیں, صحیح, اور کوشش کریں کہ رشتہ نبھ جائے,
दरवेश कहा करते थे कि पानी परन सुहेलियां रंगा रंग कड़े, पर यारो असी ते भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। आखिर तक ताल्लुक सही निभाए, बंदों से ताल्लुक भी बिल्कुल ठीक निभाएं और रब रसूल से रिश्ता भी बिल्कुल सही निभाएं। सही, ये कोई चक्कर नहीं कि मैंने शुरू कर ली है तो मैंने पढ़ ली है तो अब मैंने छोड़ दी है। ताल्लुक अल्लाह रसूल से ना सही निभाएं। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और इतना डरो जितना डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कलमा पढ़ा है तो अब मरते दम तक मुसलमान ही रहना। फरमाया मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, मरते दम तक मुसलमान रहना। ये ना हो कि कुल वाले दिन तुम मुसलमान हो और शादी वाले दिन पता नहीं तुम क्या हो। ये ना हो कि जनाजा उठे तो पता चले कि मुसलमान है, लेकिन जब बेटे की बारात जाए तो फिर पता ही ना चले कि मुसलमान है कि ये हिंदू है। माज़अल्लाह, हर वक्त मुसलमान रहना, हर लम्हा हर घड़ी मुसलमान रहना और ये रिश्ता निभाना, यहाँ तक कि तुम मरो तो मुसलमान ही मरना। मेरे अस्हाब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शख्स को मुरीद किया तो वजीफ़ा बताया। वो हमारे यहाँ जो सादे सादे वज़ाइफ है ना, वो लोग कहते हैं ये तो आपने वही बात बताई है सादी सी, कोई गहरी सी बात बताएं, कोई ऐसा तगड़ा जुमला बताएं कि बस मैं उस वजीफ़े को पढ़ूं तो बस इधर मैं पढ़ूं तो उधर हिजाब सारे उठ जाएं। शौक होता है ना। वह सब रहमतुल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को मुरीद करते थे तो कहते थे बेटे पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाते ये पहला कलमा पढ़ना और इतना पढ़ना इतना पढ़ना इतना पढ़ना इतना रट लेना कि जब तुम दुनिया से जाओ तो किसी को याद ना कराना पड़े, बल्कि तुम्हारी आदत हो कि जब भी कोई तुम्हारी जुबान से लफ्ज निकले तो वो कलमा तैयबा ही निकले। ऐसे ना हो कि दुनिया याद कराती फिरे कि कलमा पढ़ो ना, इतना रट कि हर वक्त तेरी जुबान पे रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया अफदलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे कलिमात अल्लाह को पसंद है, लेकिन फरमाया जिक्र में से जो बेहतरीन जिक्र है, अफजल जिक्र है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का। ताल्लुक अल्लाह रसूल के साथ सही करके निभाएं। हमारा ये मामला बन गया है, बच्चों से रिश्ता रोज निभाते हैं, दिहाड़ी नहीं छोड़ते कि मेरे बच्चे हैं रोटी कैसे खाएंगे। बहन भाइयों से रिश्ता रोज निभाते हैं, कोई शादी नहीं छोड़ते। आप यकीन करें कि बड़ी सख्त मुश्किल भी हो और भतीजी और भांजी की शादी हो तो छुट्टी नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये रिश्ता छोड़ सकते हैं? ये तो इतनी बड़ी दरार पड़ जाएगी। हालांकि अगर बहन भाई को पता भी हो कि ये मुखलिस है तो फिर भी आप छुट्टी नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि शादी में नहीं आया, मेरे बच्चे की खुशी में नहीं पहुंचा, मेरा तेरा रिश्ता क्या है। मेरे दोस्तों, बहन भाइयों से रिश्ता रोज निभाते हैं, माँ बाप से रिश्ता रोज निभाते हैं। एक हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीवी को रोज खर्चा दोगे ना, एक दिन नहीं दोगे तो वो कहेगी तुमने तो कभी दिया ही नहीं। वो ये लफ्ज बोलेगी, यानी आपको रोज निभाना है। अगर एक जगह पे आप कमजोरी दिखाएंगे तो वो कहेगी मैं तो जब से आई हूं दुखी हूं, वो तो रोज ये बात करेगी। दुनिया के साथ आपको ताल्लुक रोज निभाना है, रोज रिश्ता निभाना है। कितनी अजीब बात है ना कि बाकी सारे रिश्ते रोज निभाएं और नमाज वाला रिश्ता, कुरान वाला रिश्ता, दुरूद और सलाम वाला रिश्ता। यारो ये कितनी कमजोरी है हमारे अंदर, कितनी कमजोरी है। अल्लाह ये तो नहीं ना कहता कि तू नमाज पढ़ेगा तो फिर रोटी दूंगा। हालांकि आप 6 छुट्टियां कर लेना फैक्ट्री से तो फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मैंने मुफ्त में नहीं पालना तुझे, चल निकल दौड़। खुदा के बंदो, रब करीम रोज खाना देता है, रोज जिंदगी देता है, रोज सांसें देता है, रोज अल्लाह ताला नवाजता है, रोज अपनी जमीन पर चलने का मौका देता है, रोज आसमान की छत देता है। तू कहता है मैं कभी कभी नमाज पढ़ता हूँ, तू कहता है जी मैं जुमे की नमाज पढ़ता हूँ, तू कहता है जी मैं बस
رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہوں. ایسے نہ کریں, اس تعلق کو صحیح کر کے نبھائیں, صحیح کر کے, اس رشتے کو صحیح کر کے نبھائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ سیدھا نبی پاک کے ہاتھ میں دیا ہے نا, بیعت کی ہے, جب سے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے, فرمایا کرتے تھے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ پھر دوبارہ اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں لگایا کہ یار یہ اتنے مقدس ہاتھوں سے ہو کے آیا ہے تو اب میں دوبارہ شرمگاہ کو لگاؤں. پلٹ کر اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی اپنا ہاتھ نہیں لگایا, کبھی بھی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے, بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا, اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا, نوے نوے نہ یار بنائیے, وانگ کمینے انوکھا, اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو, جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا. لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا, جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا, وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب, تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی, کسی اور کی محفل میں نہیں جانا. آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو میں چپ کر گیا. کہنے لگے آپ بولے نا, کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں, چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں. آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا, کر لوں محبت والی بات. تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلاں جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے کہا میں نے نہیں کہا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ, جگہ جگہ جاؤ, دیکھو ساڈے ورگا ملیا تو بہ جیا جی, نہ ملیا تو واپس آ جایا جی. ختم ہو گئی بات. اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ منتیں کرتا پھرے. کو مل گیا نا, خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں, جگہ جگہ جائیں, کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا. وہ شاہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بیٹا 1.5 مہینہ رہو, کوئی چیز مل گئی تو رہنا, نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا. آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے, اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے, وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں, چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا, ختم ہو گئی بات, تو ادھر ہی رہے. تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات, طے جو ہو گئی. بلے شاہ اودیو جانے, سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا, سادہ آدمی تھا, دیہاتی آدمی. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے, ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے. اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہے پر جیسا کر کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں. یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں, سمجھ لے میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے. اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و باس کری ہو یار, ایک کوئی حرف تینوں درکار, ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں اڑ جاتے ہیں, سیدھے سادے جو اتنی بحث نہیں کرتے. وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا, تیرنا بھی نہیں آتا تھا. حضرت خضر علیہ السلام آئے, اللہ نے بندوبست کیا, آئے, کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالوں. کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا. وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے. بلے شاہ اودی او جانے, سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے, خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا, کہتا ہے اس مسئلے دا بابے فرید نو نہیں سی پتا. اس گل کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا. اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر, جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید, جاؤ اسے جا کے بتا, اسے کیا مرنے لگا ہے. اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا, اب جا اسے جا کے بتا. اللہ اکبر. حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے, اس کو ہاتھ دیا, اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لیا. پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا,
یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں، تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے، آزمانا جے محبوب بلاوے ایک دم، ایک دم، یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ، اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو، جے محبوب بلاوے ایک دم، پھر سر نو پیر بنائیے، سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاما سیک دئی مر جائیے، سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے۔ اللہ رسول سے رشتہ لگائیں تو پورا، یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے، میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم نہیں، کچی باتیں یار، کچے لوگ کرتے ہیں، ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں، میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی، وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا نہیں چلتی تو، پر محمد عربی کے وعدے پورے کر، چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے، بلے شاہ دیو جانے، اور نہیں تو نہ صحیح، ہاتھ ہو گئی ہے میرے بھائی، آپ عجیب بات کرتے، نہیں چلتی تو نہ چلے، لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہٰذا ختم ہو گئی بات، مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے، یہ کیا بات ہوئی، کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، میں شروع کر رہا ہوں کل سے نیک ہو جاؤں گا پرسوں سے، تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے، چھوٹی باتیں کر رہا ہے، تو مضبوط بات کر بھائی، کلمہ پڑھ لیا تو لہٰذا پڑھ لیا، غلامی کر لی تو لہٰذا کر لی، اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہٰذا ہو گئے۔ اب یہ کوئی دیکھیں نا، ایک صحابی کھڑے تھے، کنز المال میں روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے نہ کہا بیٹھ جاؤ، یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا، ناراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت زید بن حارثہ باہر مسجد نبوی کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں نا مسجد میں آنے کے لیے، میں وہاں کھڑا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا، نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن حارثہ کہاں تھے، جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے، عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نا ادھر بیٹھ گیا تھا، تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا مرثد تم کہاں تھے، حضور میں گھر سے نکل رہا تھا، ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑیا میں وہیں بیٹھ گیا۔ انس بن مالک تم کہاں تھے، عرض کی سوڑیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہے نا، جوتے لوگوں کے جوتے، میں نا جوتوں میں ہی بیٹھ گیا، تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو زید کو کہا تھا، نہ انس کو کہا تھا، نہ مرثد کو کہا تھا، میں نے تو فلانے کو کہا تھا۔ عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں، ہم ویسے نہیں کرتے، جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں، نہ یہ کچے لوگوں کی باتیں، یہ کمزور لوگوں کی باتیں، یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں۔ آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لو نا کہ اللہ رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے۔ حضرت ابو ذر غفاری کلمہ پڑھنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی، ایک نصیحت حضور نے فرمائی، ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یاروں میری طرف، ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی، فرمایا ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، ہاں
لوگ تجھے تانے دیں گے، کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے، تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے۔ تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، تانا دینے والوں کی پرواہ۔ تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے، اور ان میں نا کئی دفعہ بڑا چسکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی، کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائیں، پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر ذرا غور کیجئے گا بات، کہا لوگ نا تجھے اب تانا دیں گے، برا کہیں گے۔ اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں، تبلیغ کرتا ہے لوگ، اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے، لوگ تانے دیں گے، ذرا خیال کرنا۔ کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا، دے لے جس نے جتنا تانا دینا ہے، دے لے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت ابو ذر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، دار ارقم۔ وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے، تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی، باہر جا کے بتانا نا ورنہ لوگ نا برا کہیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے اس صحابی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں، مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ، میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی، ختم ہو گئی بات، مارے جس نے مارنا ہے، دیتا نہ جس نے دینا ہے، ابھی تو وعدہ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے، وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ باجا نہ بجایا تو دنیا تانے دے گی۔ دنیا کون ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیچ میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا؟ ایک طرف دنیا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے، اہمیت کس کو دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ خدا کے بندو سوچو تو صحیح، ایک طرف دنیا کو رکھا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین، اور پھر کہا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے۔ عجیب معاملہ ہے نا یار، عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، قربانیاں دی تھی، اپنی جگہ دی شہر میں۔ یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا۔ مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی۔ مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی، ایک جہاد اور ہوا، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو، مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے، ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں، کاروبار کر لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا، یہ بخاری مسلم ہے، حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے۔ مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند، ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں نا قریبی، تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے، وہ بھی عذرائے محبت۔ جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ اب تو اپنا بیٹا مل گیا ہے، ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو اب مل کے، اس طرح عذرائے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا، محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے، اس لیے حضور کا دل چاہا ہے، حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو، اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے۔ بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی، چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی۔
तुर्की खेमे में हुजूर बैठे थे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई इस तरह करो, मक्के वाला कोई बंदा ना आए, सिर्फ मदीने वालों को बुलाओ, सिर्फ नाम ले मदीने वालों का, सिर्फ जी सिर्फ मदीने वालों को बुलाओ, फकत उनसे बात करनी। मदीने के लोग आ गए, अल्लाह के हबीब ने गुफ्तगू शुरू की। बात पहले भी होती थी पर आज रंग निराला था। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मदीने वालों, मैंने ये बात सुनी है कि तुमने कहा है कि हुजूर अब सिला रहमी की वजह से इनको ज़्यादा नवाजने लगे हैं। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो एक आध नौजवान ने बात की है, वो हमारी मुश्तरका राय नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम आज बात करने लगे तो आज जज्बात का रंग निराला था। महबूब फरमाने लगे, तुम कहो, या रसूल अल्लाह, मक्के वालों ने तो आपको तकलीफ दी थी, मजबूर किया था मक्का छोड़ने पे, हमने पनाह दी थी, आप हमने जगह दी थी, अपना शहर पेश किया, कहो। मदीने के लोग रोने लगे, अर्ज करने लगे, हुजूर हम कौन होते हैं अल्लाह के नबी के लिए कोई चीज देने वाले, तो अल्लाह रसूल का एहसान है कि आप यहाँ आए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम कहो। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो तलवारें लेके आए थे बदर और ओहद में, हमने सीने पेश किए थे आपकी हिफाजत के लिए, कहो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हुजूर वो नौजवानों ने बात कर दी, हमारा मुश्तरका मामला नहीं। मदीने के लोग रोते हैं, हुजूर वो तो अल्लाह रसूल का एहसान है कि आप यहाँ आए। हुजूर ने फरमाया, तुम कहो कि ये तो आपको शहीद करना चाहते थे, हम थे जिन्होंने तीर खा के सीने पेश किए। मदीने के लोग रोने लगे, मेरे महबूब की आंखों में भी आंसू आ गए। देर तक हुजूर आंसू बहाते रहे और फिर मेरे करीम रसूल ने आखिरी जुमला कहा, आखिरी जुमला, और उस जुमले में हुजूर ने एक कमाल का दर्स उम्मत के लिए छोड़ा। फरमाया, ओ मदीने के भोले गुलामों, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि बाकी लोग अपने घर जाएं तो भेड़ बकरियां लेके जाएं, और तुम जब मदीने जाओ तो अल्लाह का रसूल लेके जाओ? क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम जब अपने शहर जाओ तो अल्लाह का रसूल लेकर के जाओ? ओ भाई, क्या हम ये पसंद नहीं करते कि बाकी लोग बैंड बाजा, शोबाजियाँ, शोखियाँ और माज़ल्ला बेहयाइयाँ, फहाशियाँ, उरियानियाँ जमा करें और हमारे हिस्से में मुस्तफ़ा की नातें आ जाए, अल्लाह का जिक्र आ जाए, कुरान पाक की तिलावत आ जाए, दुआ आ जाए, अज़कार आ जाए? कभी कभी ज्यादा परेशान होता हूं, कभी कभी ज्यादा। मैंने बहुत सारी जंगें की हैं अपनी जिंदगी में, बहादुर नहीं हूं ज्यादा, लेकिन कुछ जंगें की हैं, कुछ मैंने आगाज किए हैं कुछ चीजों का, तो कोशिश की है वो जंग पूरी लड़ने की। जीता हूं ये हारा हूं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश की है। एक बात जरूर है कि अल्लाह रसूल के नाम पे जब आप मैदान में लड़ने के लिए निकलते हैं ना, तो जीते ना बिना तो खाली लड़ने का भी बड़ा ही मजा आता है। याद रखना, खाली लड़ने में भी बड़ा मजा है, बड़ा चस्का है खाली लड़ाई करने, खाली। मुझे याद है एक जगह पे, मैं बड़ी शुरू की बात है, मैं बाज करके निकला था एक जगह पे, तो एक साहब ने मुझे कहा था कि जो चूरन आप बेचना चाहते हैं वो इस जमाने में कोई नहीं खरीदता। लफ्ज उन्होंने कहे और बड़े जोर से मुझे कहे कि जो चूरन आप बेचना चाहते हैं वो इस दौर में नहीं बिकता, इस दौर में कुछ चाहिए, और जिस जगह बैठ के आप बेचना चाहते हैं यहाँ तो बिल्कुल नहीं बिकता, कुछ मेकअप की जरूरत होती है। मैं खामोश रहा इसलिए कि कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिनमें चुप बड़ी अच्छी होती है। फिर कुछ अरसे के बाद उन साहब का मुझे फोन आया कि आप हमारे इदारे में भी आए, तो मैंने कहा, आप चूरन खरीद लेंगे मेरे वाला, आप खरीद लेंगे चूरन? कहने लगे, नहीं, आपको बात अभी तक याद है? तो मैंने कहा, वो आपकी बात ने मेरा हौसला बढ़ाया था, आप मेरे मोहसिन हैं, आपने अच्छे जुमले कहे थे, इसलिए कि बाज़ लोगों के जुमले और मेहनत करने का जज्बा पैदा करते हैं और तवानाई। अपनी ज़िंदगी में ये समझ लें कि अल्लाह रसूल से ताल्लुक़ लगाना है तो फिर उसको इंशाअल्लाह, बोल के बताइए, नहीं जी आपकी मेहरबानी, ये लफ्ज़ आपको बोलना ही पड़ेगा। अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाना है तो फिर उसको लो, मैं सच्ची गल करना, कुछ नहीं बोले अजय भी, मैंने पता है ना जी। तो आप अल्लाह रसूल से ताल्लुक़ लगाना है तो फिर उसको इंशाअल्लाह निभाना है अल्लाह के फजल से। और कहा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुसलमान रहना, मरते दम तक।
حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو مال اور دولت پر رشک آتا ہے، مجھے اس صحابی کی موت پر رشک آیا، یعنی مرنے کی کیا بات ہے، مجھے مزہ آیا۔ کہا کس طرح؟ فرمانے لگے عصر کے وقت نبی پاک نے انہیں دفن کیا، عصر کے وقت، اور جب ہم دفن سے فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کی قبر پر پڑھا، دعا کیا فرمائی؟ حضور فرمانے لگے اے اللہ، عصر کی نماز تک میں اس سے راضی تھا، عصر کے بعد دفن کیا تو فرمایا عصر کی نماز تک اللہ میں راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ فرماتے مجھے رشک آیا اس شخص کے دنیا پہ جانے پر کہ یہ انداز بھی ہوتا ہے۔ مولا کائنات، شیر خدا، علی المرتضیٰ، کیا بات ہے اس شیر خدا کی بھی۔ کتب احادیث میں سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث ہے مولا علی شیر خدا کی، کیا شان پائی ہے، کیا مرتبہ پایا۔ 9 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا۔ ویسے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے کہ پلے ہی حضور کی گود میں ہے۔ 9 سال کی عمر تھی جب باقاعدہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا، 9 سال کی عمر۔ اللہ کے محبوب نے نہ کل صحابہ کو بٹھا کے کہا، اپنے کل رشتہ داروں کو، اہل قریش کو، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ کھانا کھانے سارے آ گئے، جب کہا نا تعاون کون کرے گا تو سب چپ کر گئے، جب کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا؟ آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، وہ مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں لوگ چل پاتے۔ کون پیچھے چلے گا؟ میں اللہ کا نبی ہوں تو سانپ سونگ گیا، لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، قد بھی میرا چھوٹا تھا، عمر 9 سال تھی، کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا تھا۔ جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی، ابھی منہ میں تھی، باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی، بعد میں کھا لوں گا، اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شعبہ، ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے، حضور آپ پریشان نہ ہو، انا حافظوں کا یا رسول اللہ، انا ناصروں کا یا رسول اللہ، حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا، دین کے ہر کام میں میں آپ کی مدد کروں گا۔ کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی، کہاں 9 سال کی عمر میں، کہاں دوستی، پانی پرن سہیلیاں، رنگا رنگ کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا، تو حضور میں اور پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئیں، ہر میں، بدر میں بھی مولا علی، احد میں بھی مولا علی، خندق میں بھی مولا علی، خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی پر میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ، جھنڈا بھی اسے ہی دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے۔ یعنی تکلیف بھی تھی، آنکھیں دکھتی تھیں، حضرت علی بظاہر بیمار تھے، لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے، میدان میں نکلیں گے، ہر صحابی شان والے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جناب عمر، جناب عثمان، طلحہ و زبیر، ہر ایک کی کیا بات ہے، لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ 63 سال عمر تھی حضرت علی کی، کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک کافر نے آ کے خنجر مارا اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا، وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا، اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں، جناب علی نے اپنا خون دیکھا اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا، لے سجنا اسا توڑ نبھائی، لے سجنا اسا توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے، ختم ہو گئی بات، لے او سجنا اسا توڑ نبھائی، عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دی لو، تے پھر مینوں کھیڑاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر وہ دی یاد وچ روندیاں ہی رول گئیاں تے حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں تے بلے شاہ دی ہو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیندے۔ عزیزو یاد رکھو
اللہ رسول سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھاؤ. میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے ہیں. میں نے معراج شریف کی رات زیادہ دعا نہیں منگائی. میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی. توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. یہ توبہ ہے. یہ بولیے. آپ دیکھیں نا ہر مسجد میں رش ہے, اللہ کا فضل ہے. ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھنے اٹھنے کی. لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں, فریب چھوڑا ہی نہیں؟ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد میں؟ ایک دستک دے رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا, آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا, آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا, کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا, ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا, کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا. یہ توبہ کا معنی ہے. لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا, کم ناپوں گا, کم تولوں گا, تو یہ توبہ ہے؟ دیکھیں نا, مجھے پتہ چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے, وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے, مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا, سویرے پھر وہی پروگرام, معنی کوئی نہیں اس کا. اپنے آپ کو بدلیں, تبدیلی لائیں. یاد رکھنا, جن بچوں کے لیے آپ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم حرام کمائی کما رہے ہیں بچوں کے لیے, ان بچوں کی نا اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے. ان پنچھیوں کے اپنے اپنے گھونسلے ہوتے ہیں, یہ بڑی جلدی اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں. میں نے بچے میٹنگیں کرتے دیکھے ہیں کہ ابا کس کے گھر رہے گا, میں نے آنکھوں سے دیکھے. میں نے میٹنگیں کرتے اور میں نے بچوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اماں جی چھوٹے کے گھر رہتی ہے, خرچہ میں دیتا ہوں. ایک شخص کی بات مجھے بڑی پسند آئی, بڑی. میں نے اسے کہا کہ ماں باپ آپ کے ساتھ ہے, تو کہنے لگا حضور ایک بات کر لوں. میں نے کہا کریں. کہنے لگے نہیں, میں ماں باپ کے ساتھ. بڑی پسند آئی, سادہ آدمی تھا پر کمال کر گیا. کہنے لگا وہ نہیں میرے ساتھ, بلکہ بولیے میں ان کے ساتھ ہوں, میں ان کے گھر میں رہتا ہوں. کہتے نہیں لوگ کہ اماں میرے گھر رہتے ہیں. اماں تیرے گھر یعنی تو کون ہے؟ ابا میرے گھر رہتے ہیں, مطلب آپ کون ہے جناب؟ اوپر سے گرے تھے آپ؟ ابا آپ کے گھر رہتا ہے. یاد رکھو, ان بچوں کے اپنے اپنے گھونسلے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے. یہ تو شادی کے, میں سب کی بات نہیں کرتا, بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن کچھ کی بات کرتا ہوں, تھوڑی تعداد. یہ تو شادی کے 4 مہینے کے بعد بیگم صاحبہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو, اپنے طریقے سے سجائیں, اپنے طریقے سے سنواریں. یہ تو چوتھے مہینے بات شروع ہو جاتی ہے. چوتھے مہینے حساب شروع ہو جاتا ہے کہ پیسے تو میں کماتا ہوں, تو بڑا بھائی فارغ ہے, تو چھوٹے کے بچے زیادہ ہیں. تو کن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کن رشتوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن کے لیے زندگی گنالی تو پاپ کمائے وہ کتھے نہیں تیرے کر دے. بولا چکر سے نکل آؤ اور توبہ کرو تو سچی کرو, کھری کرو. جتنا آپ کے بھائی مسجد میں بیٹھا ہوں پر سچی بات ہے تو مجھے کر لینے دو, جتنے آپ کے بھائی آپ سے لڑ رہے ہیں نا پیسوں کے لیے, اس سے ڈبل آپ کی اولاد لڑے گی, ڈبل. یاد رکھنا, سمجھ لینا اس بات کو. جن لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آواز دی اپنی بیٹی کا, بیٹی پانی کا گلاس لاؤ, تو کہا ابا جی آئی. بادشاہ تھے وقت کے عمر بن عبدالعزیز. پھر آواز دی بیٹے پانی لاؤ, ابا جی آئی. تیسری آواز دی بیٹے پانی لاؤ, کیوں نہیں لا رہے, اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں. تو جناب عمر بن عبدالعزیز کی بیوی پانی کا گلاس لے کے آئی. تو کہا میں ساری دنیا سے بڑھ کے بیٹی سے پیار کرتا ہوں تو وہ پانی بھی نہیں لا سکتی, تو کیوں آئی ہے, وہ کدھر ہے؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑی, بادشاہ کی زوجہ. کہنے لگی نہ پوچھیں, آپ کو تکلیف ہوگی, نہ پوچھیں. فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ پانی پیئیں. کہا بیٹی نافرمان ہو گئی ہے, حالانکہ میں نے سینے پہ رکھ کے اسے پالا ہے.
تو زوجہ کہنے لگی اصل میں نا بیٹی کے پاس کرتا ایک ہی ہے تو بیچاری کا پھٹ گیا ہے، آپ نیا تو لے کے دیتے نہیں، تو وہ اگر پھٹے کرتے سے آپ کے سامنے آتی تو اسے شرم آ رہی تھی، تو اندر بیٹھ کے کرتا سی رہی ہے، سل جائے گا تو آ جائے گی۔ جناب بیٹی کے پاس او بھائی بیڈ نہ ہو تو ابا ساری رات روتا رہتا ہے، فریزر نہ ہو تو ابا روتا رہتا ہے، اور کپڑے بھی پورے نہیں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا، تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس دولت نہیں تو میرے بچے فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہو، اگر مجھ سے پیار کریں گے تو میری ذات سے کریں گے، میری جیب سے نہیں کریں گے، شکر ہے تیرا، واپس آ جائیں، چکروں سے نکل آئے۔ اور ایک بات اور، یہ جو جوان کہتے ہیں نا بوڑھے ہو کے مرنا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، موت تیار کھڑی ہے۔ پاکستان میں جوان موت کی ریشو زیادہ ہے بوڑھوں کی نسبت، میری بات سمجھ لیں۔ آپ نے اکیلے قبر میں جانا ہے، کبھی کبھی اماں یاد کرتی ہے اگر کرتی ہے تو۔ حضرت علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے تیرے یار اور یار بنا لیں گے، تیری بیوی اور نکاح کر لے گی، تیرے بچے اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جائیں گے، قبر تیری ہے اور اسے آباد بھی تیرے اعمال نے کرنا۔ زندگی خراب نہ کریں، اپنے معاملات پہ توجہ کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں۔